السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو ڈیلی پاکستان۔ آپ لوگوں کو جس طریقے سے بخوبی علم ہے کہ ڈیلی پاکستان آپ کے لیے کچھ منفرد اور یونیک ٹیلنٹ سامنے لے کر آتا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ ہماری روایات سے برعکس آج ہمارے ساتھ ٹیلنٹ موجود نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ایک ٹائیکون یا جن کو آپ ایک آئیکن کہہ لیں وہ موجود ہیں، جنہوں نے اپنی سیلف میڈ سوشل میڈیا پہ اپنے میسیجز دے کے اپنا لوہا منوایا۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا بالکل بھی ٹائم نہیں ضائع کیا جائے گا اور میں بالکل ان کی طرف آپ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف سکولر قاسم علی شاہ صاحب۔ جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بے انتہا احسان ہے اور اللہ کی کرم نوازیوں کی انتہا ہے اس وقت۔ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم نکال کر دیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ زندگی میں مایوسی کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مایوسی انسان کے اندر ہے یا بیرونی حالات مایوسی کو جنم دیتے ہیں؟ جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ مایوسی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ دیکھیے، ہوتا ایسا ہے کہ یہ جو لائف ہے، لائف پہلے مل جاتی ہے، اور یہ لائف کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ لائف میں آپ کو عقل بعد میں ملتی ہے، فہم بعد میں ملتا ہے۔ آپ بچپن میں چھوٹے سے تھے، آپ کی گروتھ ہونا شروع کی، جسم بڑھنا شروع ہو گیا، قد کاٹ بڑھا، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے، آپ کی جو ایموشنل اسٹرینتھ ہے، آپ کے جو گٹس ہیں، آپ کا جو فکری ارتقاء ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں، ایموشنلی گرو کرتے ہیں، انٹلیکچولی گرو کرتے ہیں، آپ ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے گرو کرتے ہیں، تو زندگی کے جو چیلنج ہیں جو سب کے لیے ہیں، جو نبی، رسول، پیغمبر، عام انسان، بڑا انسان، چھوٹا انسان، کسی بھی عہدے پہ، کسی بھی طاقت میں، بادشاہ ہے یا فقیر، سب کے لیے جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو واسطہ پڑنا ہے، اگر آپ کی صلاحیت کم ہے مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے، صلاحیت زیادہ ہے تو مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی مسئلہ جو کسی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی دوسرے کے لیے چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ جو کہ کوئی مان نہیں رکھتا، کسی کے لیے اس کی پوری زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مایوسی ہے، جب آپ واسطہ پڑتا ہے آپ کا مسائل کے ساتھ، پرابلمز کے ساتھ، اور آپ انہیں کاپ اپ نہیں کر سکتے، حل نہیں کر پاتے، آپ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں، امیدیں لگاتے نہیں ہوتی، کوششیں کرتے ہیں، نتیجے نہیں ملتے، آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب پورے نہیں ہوتے، آپ زندگی کو آسان سمجھتے ہیں لیکن زندگی مشکل لگتی ہے، تو نتیجے کے طور پہ آپ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مایوسی عمومی طور پہ انسان کو اس کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ اٹھتی اندر سے ہے لیکن پیدا باہر سے ہوتی ہے۔ یہ عمومی طور پہ میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ نفسیات یہ مانتی ہے کہ نارمل انسان جو ہے وہ حالات کے تبدیل ہونے سے پریشان ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہونا، ڈر کا نہ ہونا، یہ اب نارمیلٹی ہے۔ جہاں تک رہ گیا کہ کچھ مخصوص، یعنی میں نے کہا تھا جرنلائز کروں تو سب کو جو سا واسطہ اس طرح پڑتا ہے، کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں جو پیدائشی طور پہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، ڈاؤن فیل کرنے والی ان کی نیچر ہوتی ہے، تو وہ بغیر کسی سبب کے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، ڈاؤن فیل کرنے لگ پڑتے ہیں۔ آپ انہیں نفسیاتی مریض کہہ سکتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اپنے کلام حمید میں اس چیز کا ارشاد ہے۔ کیا مایوسی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے انسانوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ حضور، گزارش یہ ہے کہ ہمیں پوری زندگی انسانوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم رشتے بناتے ہیں، ہم کسی پیدا ہوتے ہیں تو ہم سانپ کے بچے کی طرح اپنا رستہ نہیں لے لیتے، ہمیں ماں ملتی ہے پالنے کے لیے اور ہم ایک طویل عرصہ اس کی گود میں کھیلتے رہتے ہیں، ہمیں باپ کی شفقت ملتی ہے، ہمیں وہ سہارا ایک ملتا ہے، ہمیں بہن بھائیوں کا سہارا ملتا ہے، ہم سوشل اینیمل ہمیں کہا جاتا ہے، ہم اسکول جاتے ہیں، ہمارے کلاس فیلوز فرینڈ بنتے ہیں، ہم زندگی میں رشتہ داریاں بناتے ہیں، ہم دوست بناتے ہیں، دشمن بناتے ہیں، اپنا اور پرائے کا تصور ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم رشتے بنانے والی اور ڈیپینڈنٹ مخلوق ہیں۔ میں اپنا دانت خود نہیں نکلوا سکتا، مجھے ڈینٹسٹ کی ضرورت ہے۔ میں اپنا دل کا آپریشن نہیں کر سکتا، مجھے ایک کارڈک سرجن کی ضرورت ہے۔ میں اگر پٹھوں کے کھچاؤ کا شکار ہوں تو مجھے کسی اچھے نیورو ڈاکٹر کی اور میڈیسن دینے والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح جو سا وہ آپ اگر نا امیدی کی انتہا پہ ہیں، ڈپریس ہیں، ڈاؤن ہے، تو سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی سے شیئرنگ کریں، اپنا کتھارسس کر لیں، آپ اپنا دکھ شیئر کریں۔ یاد رکھیے گا، دکھ شیئر کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، خوشی شیئر کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔
اللہ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جب اپنا دکھ شیئر کرتا ہے, اپنی تکلیف شیئر کرتا ہے, تو اس کا دکھ اور تکلیفیں جو ان سی ہیں وہ چھوٹی ہونے لگ پڑتی ہیں, وہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کندھے کی ضرورت پڑ جائے. اشفاق صاحب کا مجھے جملہ یاد آتا ہے, وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے ہر فرد کو ایک کندھے کی ضرورت ہے, اور وہ فرد اس کندھے پہ سر رکھے, چند آنسو بہائے, دوبارہ سے زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو اور روانہ ہو جائے. تو یہ مدد دینا, ہمدردی لینا قطعی غلط نہیں. ہاں مزاج نہیں بننا چاہیے, لیکن نارملی آپ کو جو ان سا کتھارسس کے لیے کسی بندے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا, شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقین کیجئے دل کر رہا ہے کہ ان کا لیکچر سنتے جائیں. اگر آڈینس میں سے بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے لائیو پوچھ سکتے ہیں, ہم شاہ صاحب تک آپ کی آواز پہنچائیں گے. شاہ صاحب, آپ نے جس طریقے سے کہا کہ تعلقات بنانا, رشتے بنانا انسان کی فطرت میں شامل ہے, لیکن کچھ انسان زندگی میں تنہائی پسند ہوتے ہیں, کیا یہ چیز ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیے, انٹروورٹ ہیں یا تنہائی پسند ہیں, ان کا واسطہ عام لوگوں سے زیادہ نا امیدی کے ساتھ پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان, میں نے جیسا بتایا کہ شیئرنگ سے, بتانے سے, سوشل ریلیشن سے, تعلقات سے اپنے غم کو کم کر لیتا ہے. اسی طرح وہ جو تنہائی پسند ہوتے ہیں, انٹروورٹ ہوتے ہیں, شیئرنگ نہیں کرتے, وہ جیسے پریشر کوکر بن جاتا ہے, ایک غبار بن جاتا ہے, ان کی طبیعت میں غبار سا بن جاتا ہے, اور شیئرنگ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا چڑچڑا بن بڑھ جاتا ہے, انگزائٹی بڑھ جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اچھا قابل اعتبار نہیں ملا. وہ تجربہ کرنے کے بھی حق میں نہیں ہوتے. وہ مانا کہ دنیا بری شاید ہوئے گی, لیکن ان بروں میں جو اچھے چہرے ہیں ان کی بھی شناخت نہیں کر پاتے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ تنہائی پسندی جو ان سی ہے, یہ ایک نفسیاتی عارضہ بنتے بنتے بڑی سخت تکلیف میں جو ان سے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, مجھے اب یہ بتائیں کہ شیکسپیئر کا ایک کوٹ ہے کہ ایکسپیکٹیشن آلویز لیڈز ٹو ڈسپوائنٹمنٹس, تو ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کس طریقے سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کسی حد تک ایکسپیکٹیشنز کا کم ہونا تو نارمل ہے, ایکسپیکٹیشن کا کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہے کہ آپ سمجھیں کہاں ایکسپیکٹیشن لگانی ہے اور کہاں ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی. بہت سے لوگ یہ شناخت نہیں کر پاتے کہ ایکسپیکٹیشن لگانی کہاں پر ہے. مثال لیجئے گا کہ بغیر کسی کو سمجھے, بغیر اپنے مزاج کو سمجھے, بغیر خود شناسی کے, بغیر کسی کے مزاج آشنائی کے آپ جب توقع لگا لیں گے تو ہرٹ ہوں گے. لیکن آپ جب ہرٹ ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ توقع نہیں لگانی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دامن سمیٹیں, اپنی توقع کی مقدار کم کر دیں اور توقعات زیادہ نہ لگائیں, لیکن یہ قطعی ممکن نہیں. انسان نیچرل ہے, انسان موسم کا انتظار کرتا ہے, پھر فصل بوتا ہے, پھر کاٹنے کا انتظار کرتا ہے, اور کاٹنے کے بعد جو اس کا دل ہوتا ہے کہ اسے جو وہ ملے, اس کی محنت کا معاوضہ ملے. تو توقع تو انسان کی سرشست میں شامل ہے. سر سید کہتے ہیں کہ امید وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ بھی رکھتی ہے, اور ایون مرتے سمے بھی ایک امید ہی ہوتی ہے کہ میں بخشا جاؤں گا اور اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا. تو امید اور توقع لگانا قطعی نہیں ہے, لیکن ہر وقت یہ مزاج نہیں رہنا چاہیے. ہمیں سلیکٹو ہونا چاہیے کہ کہاں پر توقع لگانی اور کہاں پہ توقع نہیں لگانی. اچھا, شاہ صاحب کے یہاں پر ایک فین موجود ہیں جنہوں نے ہمیں کامنٹ میں ان سے سوال کیا ہے. غالباً ان کا نام محمد اسد شاہد ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ سے کہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے, انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ جو چیز نہیں ہو رہی, جو چیز نہیں مل رہی, کیوں نہیں مل رہی. جب اس کے پاس جواز نہیں ہوتا, کوئی کاز نہیں اسے پتہ لگتی, افیکٹ تو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہ وہ چیز نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی, اور اس کا کوئی جواز نہیں ملتا, اس کا سورس نہیں ملتا, تو نتیجے کے طور پہ جو مزاج بنتا ہے وہ پریشانی کا مزاج ہوتا ہے. بس اوقات ایسے ہو جاتا ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے خواب دیکھا, پورا نہیں ہوا, پریشان ہو جائے گا. بس اگر انسان نے ایک محنت بڑی کی ہے, اس نتیجے پہ پہنچ نہیں پایا, انسان پریشان ہو جائے گا. سو کہہ لیجئے کہ پریشانی, اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ حالات کے ساتھ تو جڑی ہوئی ہے, خیالات کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. بعض اوقات حالات پہلا کک بنتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں پریشانی کو, اور خیالات اس پریشانی کو ہوا دے کے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو جب انسان سمجھتا ہے کہ حالات کا دار و مدار کتنا ہے میرے مسئلے کے ساتھ, میری سٹرینتھ کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, مجھے حاصل چاہیے کیا تھا, میری کوشش کیا تھی, میری ریئلسٹک اپروچ, ریشنل اپروچ کتنی ہے, تو اس کی پریشانی جو ان سی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا نسخہ ضرور بتاتا جاؤں گا کہ وہ تمام سننے والے جو جن کا ہر سال ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی گروتھ کے ساتھ ساتھ مسئلوں کی شکل بدلتی جاتی ہے. سو مسئلوں کی شکل کا بدلنا دراصل علامت ہے کہ آپ پہلے والے مسئلوں کے شکار نہیں, آپ نئی زندگی اور آگے بڑھ رہے ہیں, نئے چیلنج کا سامنا کریں, نئے زمانے کا انتظار کریں, نئے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں.
جی ہمارے ساتھ ایک فیمیل ہماری آڈینس بھی موجود تھی جنہوں نے شاہ صاحب سے سوال کیا ہے کہ زندگی میں سکون کیسے ملے گا. اس کا جواب شاہ صاحب کی زبان آپ خود ہی سنیے. یاد رکھیے سکون جو ہوتا ہے ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور ہر شخص کا حق بھی ہے سکون پہ. ہر شخص سکون چاہتا ہے. بہت سے لوگ اسے مشروط کرتے ہیں کہ بہت سی آسانیوں کے ساتھ, مال و اسباب کے ساتھ, فائنینشل چیزوں کے ساتھ سکون جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. سکون ایک مزاج کا نام ہے. آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے راضی رہنا ہے, میں نے قبول کرنا ہے, میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے, میں نے ماننا ہے کہ یہ لائف جو سی ہے یہ اس میں تمام چیزیں ہیں, اس میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں. آپ جب راضی رہنے کی عادت اپناتے ہیں, آپ میں کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے, آپ میں صبر و برداشت پیدا ہوتا ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ شکر گزار ہر حال میں رہنا چاہیے, آپ بانٹ کے خوش ہوتے ہیں, آپ دل کے تنگ انسان نہیں ہوتے, آپ تھوڑے کھلے انسان ہوتے ہیں, آپ دوسروں کے مددگار ہوتے ہیں, آپ مخلوق خدا کی خدمت میں سکون ڈھونڈتے ہیں. تو یہ سکون جو ان سا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنا مزاج دیکھیے کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو خوش کرتے ہیں, آپ کو ایک روحانی سرور دیتے ہیں. تو آپ کو کئی ایسے کام مل جائیں گے جن کا شاید ایسا فائنینشل فائدہ نہیں ہے, میٹیریلسٹک فائدہ نہیں ہے, لیکن ان سے سکون بڑا بڑھ جاتا ہے. تو اگر سکون بڑھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. سکون ضرور بڑھائیے. سکون بانٹنے سے بھی بڑھتا ہے, یعنی کسی کا سکون نہ خراب کرنا بھی ایک بہت بڑا اپنے سکون کی علامت ہے کہ آپ کسی کا سکون خراب نہیں کر رہے اور اپنے سکون کے بھی محافظ ہوئے ہیں. جی آپ سن رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ سکون بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. لیکن میں ڈیلی پاکستان کے توسط سے اپنی تمام آڈینس سے معذرت چاہوں گا. سوالات سینکڑوں ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. ہم ان میں سے صرف 3 سے 4 سوال ہی لے سکتے ہیں اپنے ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے. آخری سوال جو ہم سے فاخر نے کیا, ان کا یہ سوال ہے شاہ صاحب سے کہ ہم اپنے غصے پر قابو کس طریقے سے پا سکتے ہیں. اس کا جواب شاہ صاحب سے لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں پھر ایک دفعہ ڈیلی پاکستان کے توسط سے اپنے آڈینس سے معذرت چاہوں گا. ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم تمام سوالوں کو بیچ میں ایڈ نہیں کر سکتے. جی شاہ صاحب, فاخر کا کہنا ہے کہ غصے پر قابو کس طریقے سے پایا جا سکتا ہے, پلیز گائیڈ کریں انہیں بھی اور ہمیں بھی. دیکھیے وہ پرانے ہم موویز میں دیکھتے تھے کہ جو ہیرو ہوتا ہے ان کے پاس ایک باکسنگ پیڈ ہوتا ہے. تو جب اسے کوئی غصہ دلا دیتا ہے تو وہ اس پہ غصہ نہیں نکال پاتا, تو وہ اس باکسنگ پیڈ پہ جا کے پنچ کرتا ہے اور اس پہ غصہ نکال دیتا ہے. وہ بظاہر ایک بڑی فلمی سی کہانی میری بات آپ کو لگے گی, لیکن آپ کو بڑی مزے کی انفارمیشن بتاؤں کہ ایموشنل مینجمنٹ پہ دنیا میں جتنی تحقیق موجود ہے وہ بتاتی ہے کہ غصے کو چینلائز کرنا چاہیے. چینلائز کا مطلب یہ ہے کہ روک دیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ آپ کے اعصاب پہ اثر ڈالے گا, یہ آپ کے ذہن پہ اثر, یادداشت پہ اثر ڈالے گا, آپ کے مزاج پہ اثر ڈالے گا. آپ جب بھی اس غصے کو چینلائز کریں گے تو وہ باکسنگ پیڈ زندگی میں کوئی مقصد, کوئی کام, کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے جس کو اتنا معیاری انداز سے کریں کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ پریکٹیکل شکل میں کر کے دکھانے میں نظر آئے. تو بجائے کسی کا سر پھوڑنے اور بجائے جو وہ گالی نکالنے کے, بجائے بڑا نقصان پہنچانے کے, ثابت کریں کہ آپ ایک زبردست انسان ہے, سپر انسان ہے, اور اپنے غصے کو چینلائز کرتے ہوئے کسی مقصد, کسی ایم, کسی آبجیکٹو پہ دکھائیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کئی ایسے بچے, بڑے قابل بچے, لائک گولڈ میڈلسٹ, بڑے میں نے اعلیٰ زندگی میں کامیاب ہوتے دیکھے, جن کو کسی نے تانا دیا کہ تم مکینک بن جاؤ گے, تم کامیاب نہیں ہوگے, تم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے اس بات کو سننے کے بعد جو رد عمل تھا, بجائے یہ کہ روتے کڑتے اور اس کو شٹ اپ کال دیتے, انہوں نے کر کے دکھایا اور ثابت کیا کہ جو تم کہہ رہے تھے تمہاری بات غلط تھی, میرا کام دیکھ لو, میرا کام بتا رہا ہے کہ میں قابل انسان تھا. سو میں آپ کو اگر مختصر کہوں تو یہ غلط نہیں ہے کہ غصے کو زبانی کلامی جواب دینے کے پریکٹیکلی ثابت کریں کہ آپ نے غصے کا اثر نہیں لیا, اور اس غصے کا جو اثر لیا تھا پریکٹیکلی آپ نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں غصے کو چینلائز. غصہ انرجی ہے, آپ اس انرجی سے بسم بھی ہو سکتے ہیں, جل بھی سکتے ہیں, اور استعمال کریں تو یہی انرجی جو سی ہے وہ کریٹو طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ایک ریکویسٹ بھی کریں گے کہ مختصر جوابات دیں کیونکہ ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں. شاہ صاحب سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ غصہ نہیں آنا چاہیے, یا جن لوگوں کو, دوستوں کو, ان کے پیرنٹس نے یا ان کے ٹیچرز نے کہا کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے, وہی بچے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کامیاب ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہوتا وہ فینامنا وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اس بات کا اثر لیتا ہے تو بجائے وہ برتن توڑے, بجائے غصہ کرے, بجائے وہ کسی کو لان تان کرے, وہ کر کے دکھانے کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ایک اسکیپ نہیں, یہ ایک پریکٹیکل وے ہے کہ آپ نے اس انرجی کو, فائر کو یوز کیا. جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کے مزاج میں اسٹیبلٹی آ جائے گی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس فائر کا, اس سوچ کا, اس وقت کی حالت کو کہاں استعمال میں نے کرنا ہے. دیکھیں ریکارڈڈ ہسٹری میں نیپولین ہل جیسا رائٹر کہتا ہے کہ 2000 سال کی ہسٹری میں میں نے دنیا کے تمام ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو
क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव जितने काम हैं उनके पीछे बड़ी काज या लव देखा है या गुस्सा देखा है। यानी ये दो इतने ताकतवर इमोशन है, इन्होंने जंगें करवा दी हैं, इन्होंने ताजमहल बना दिए, ये चैनलाइज होने पे आए तो ये आम से इंसान को खास बना देते हैं, ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर तय करा देते हैं, ये आम से बंदे को क्रिएटिव राइटर बना देते हैं, ये आम से बंदे को बड़ा शायर बना देते हैं। तो आप जब अपने इस मिजाज को बना लेते हैं कि गुस्से को मैंने अपने आप पे नहीं छोड़ना, मैंने रिएक्टिव नहीं होना, मुझे फिर वासिफ अली वासिफ का जुमला याद आता है कि वो कहा करते थे कि कम ज़रफ़ का गुस्सा उसे खा जाता है और बड़े ज़रफ़ वाले का गुस्सा उसे बना जाता है। तो खा जाना और बना जाना आपके पास में है। आला ज़रफ़ है तो गुस्से से बन जाए, कम ज़रफ़ है तो गुस्सा आपको खा जाएगा। जी अच्छा, शाह साहब से आखिर में गुस्से से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन होगा जो कि हमारी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि बच्चे अगवा नहीं हो रहे, वो गुस्से की वजह से अपने माँ बाप से मायूस होकर या उनके झिड़काव की वजह से घर को छोड़ के चले जाते हैं। उन बच्चों को शाह साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाईलाइट हुआ हुआ मसला है और बहुत कॉमन इस पे बातचीत हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पुराना मसला है। किसी जमाने में रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, बाप के डर से बच्चे भाग जाते थे, पसंद की शादी अगर करना चाहते थे नहीं मिलती थी तो थ्रेट देने के लिए, घर वालों को तकलीफ देने के लिए वो भाग जाते थे। अब भी ऐसा ही है कि बेशुमार बच्चों की फरमाइशें होती हैं, घर के हालात ऐसे होते हैं, उसमें डिप्रेशन होता है, उसमें तंगी होती है, उसमें माशी मसाइल होते हैं। तो वो तमाम मसाइल का हल ही होता है कि वो इस्केप का राह ले लेते हैं, भाग जाते हैं, बगावत कर लेते हैं। एक और भी मैंने बच्चों में एक बड़ा ये देखा बिहेवियर, वो अपनी अहमियत बताने के लिए, अपना आप बताने के लिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं, 2 4 8 घंटों के लिए या 2 दिनों के लिए। उससे घर वाले रखते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें पता लगता है कि ये जोन सा है जिसे हम रगड़ बगड़ समझे चांद का टोटा था और ये कितना जबरदस्त इंसान था। तो अपनी वो वैल्यू बढ़ाने के लिए भी ये बच्चे साइकोलॉजिकली इस डॉज को यूज कर जाते हैं। उनको मेरा एक मैसेज है छोटा सा, याद रखिए छोटे बंदों वाली हरकतें हैं सारी, ये बड़े बंदों वाली हरकतें नहीं है। बड़ा बंदा जिंदगी के मसाइब में खड़ा होकर सामना करता है, वो आता नहीं है। मैं फिर आपको कहूंगा कि ट्रेन के सामने खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ट्रेन परखचे उड़ा देती है। जिंदगी के सामने खड़ा होना ट्रेन से आसान है, खुदारा समझिए। अगर जिंदगी के मैदान में खड़े हो जाएंगे तो कुछ गेंदें यकीनन टिप वाली हैं, लेकिन कुछ गेंदें छिक्का लगाने वाली भी जरूर आएंगी। जी, तो कुछ गेंदें टिप करने वाली, टुक टुक करने वाली भी हैं, कुछ गेंदें छक्के लगाने वाली भी हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद थे और इट वाज अ नाइस मीटिंग विद हिम। और मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है और आप मोटिवेशन सीखना चाहते हैं तो ना सिर्फ आप इनके लेक्चर्स ऑनलाइन सुना कीजिए, बल्कि पाकिस्तान की हर गली में कासिम अली शाह पैदा हो सकता है। अपने होस्ट यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए फेसबुक लाइव डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।